جس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کتنے لوگوں کے گھر چلے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں جانور اس میں چلے گئے، بہت بری صورتحال ہے لوگوں کی۔ اس کو ریکور ہوتے ہوتے مہینوں سالوں لگ جائیں گے۔ ہمارے ہاں دیکھیں حکومتوں کی بے حسی دیکھیں، سارا کام آپ دیکھیں عوام کے کندھوں پر ہے۔ عوام کام کر رہی ہے، عوام پیسے دے رہی ہے، عوام جا کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے، علماء کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جا کے کام کر رہے ہیں، حکومت جناب ستو پی کے سو رہی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس جو باہر ملک سے ایڈ آ رہی ہے وہ اس چکر میں کہ کس کو کانٹریکٹ دیں، کہاں سے مجھے کمیشن زیادہ ملے گا، کہاں سے میرا اوپر کا خرچہ زیادہ بچے گا، اس چکر میں یعنی اس آفت اور اس تکلیف میں بھی ان کو اس چیز سے فرصت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر بکری پیاس سے مر جائے عمر سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اس نے پوری قوم کو ایک درد میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور جس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، بار بار دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کتنے لوگوں کے گھر چلے گئے، ہوٹل کے ہوٹل، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں جانور اس میں چلے گئے، بہت زیادہ یعنی بہت بری صورتحال ہے لوگوں کی۔ ہم خود فیلڈ میں گئے، کام کیا ہے، ہمارے ساتھی گئے۔ اس موقع پر ہمیں پچھلے دنوں ترکی کے ڈرامے کے ایکٹر ہیں، وہ بھی ترکی سے پاکستان آئے ہیں، شاید ارطغرل ڈرامہ تھا یا کس ڈرامے میں انہوں نے کوئی اداکاری کی ہے، وہ نظر آئے اور جگہ جگہ جا کر سندھ بھی آئے، انہوں نے بچوں کے ساتھ ان کو راشن فراہم کیا، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا، ایک یہ تاثر دینے کے لیے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ایسی صورتحال میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ ترکی سے بندہ چل کر آ گیا، ہمارے ہاں کے جو فلم ایکٹرز ہیں، ہمارے ہاں کے جو اداکار ہیں، ہمارے ہاں کے جو فلم سٹار ہیں، ہمارے ہاں کے جو ڈرامہ نگار ہیں، ان میں سے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی فیلڈ میں گیا ہو، کسی کو راشن اس نے دیا ہو۔ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے تو معاشرے کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے، غلط حرکتوں سے تو بار بار انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، ڈرامے بنا رہے ہیں، فحاشی بےہودگی سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب آپ کی اس شہرت کا جو آپ نے انہی عوام سے حاصل کی ہے، یہی عوام آپ کو دیکھتی ہے تو آپ کو شہرت ملی، آپ کو فیم ملا، جب ان کو ضرورت پڑی تو ہمیں کوئی اداکار وہاں نظر نہیں آ رہا ہے سوائے اس کے کہ کچھ سجیشنز آپ کو دے دیں گے، یہ کام ایسا کر لیں، یہ ایسا کر لیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ بھائی یہ قوم ہماری قوم نہیں ہے، یہ آپ کی قوم نہیں ہے، یہ آپ کا ملک نہیں ہے، اس ملک نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ یہ سب کی جو بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی اگر کسی کی کوئی شہرت ہے، کسی کی کوئی عزت ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، ایسے لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں نکل کے کام کریں۔ ویسے لوگ سارے انگلیاں اٹھاتے ہیں علماء پر، مولویوں پر، مدرسوں پر۔ اس موقع پر اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جن لوگوں نے فیلڈ میں کام کیا ہے، آپ ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کو فیلڈ میں کون لوگ نظر آئیں، آپ کو وہ بتائیں گے کہ یار ہمیں مدارس کے علماء، طلباء تو ہر جگہ نظر آئیں، اور تنظیموں کے لوگ بھی تھے، اور لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء نے کام کیا ہے، صرف مدارس نے کام کیا ہے، لیکن مدارس اور علماء نے اس کو فرسٹ پرائیورٹی دی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مدارس بند کیے ہیں، اپنے اساتذہ طلباء کو چھٹی دی ہے کہ بھائی آپ جا کے قوم کی خدمت کریں، اس لیے کہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتا آپ کما کر دیتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں، خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے کو انفلوئنس کرتے ہیں، وہ علماء ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بہتر طریقہ یہ آپ خود جا کے فیلڈ میں کام کریں۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو جو معتبر ادارے ہیں نا، معتبر علماء کرام ہیں، ان کی سرپرستی میں جو ادارے چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، الحمدللہ ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے ہیومن کیئر فاؤنڈیشن، وہ ایک ادارہ ہے۔ جو اس طرح کے معتمد ادارے ہیں ان اداروں کے ساتھ آپ تعاون کریں، ان کے توسط سے کام کریں، اور ان کی ثوابدید پر ان کو چھوڑیں کہ بھائی وہ کس علاقے میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آدمی فیلڈ میں جاتا ہے
اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں راشن بٹ چکا ہے، ان لوگوں کو خیمے چاہیے، یہاں خیمے بٹ چکے ہیں، ان کو راشن چاہیے، ان کو پانی چاہیے، تو جو وہ مناسب سمجھیں اس کے مطابق وہ تقسیم کریں۔ تو کوشش کریں، خود جا سکتے ہیں خود جائیں، نہیں تو کسی معتمد ادارے کے ذریعے کام کریں۔ اور جن لوگوں نے بھی اس مشکل کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو، ان کے ان جذبات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل ان کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا بہت بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ان تمام لوگوں کو ملے گا جو اس میں کسی بھی طرح شریک ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستانی قوم کی جہاں بہت ساری خامیاں بیان کی جاتی ہیں کہ پاکستان میں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، الحمدللہ جب کوئی مشکل کی گھڑی آتی ہے، جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے، ہمارے سارے لوگ ایک ہو کر بغیر کسی مذہب، دین، رنگ، نسل، ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہو کر اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا جذبہ ہے، شریعت ایسے جذبے کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور شریعت اور دین کا یہ تقاضا ہے کہ اس جذبے کو ہمیشہ سلامت اور برقرار رہنا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے اس میں جو بھی کوشش اور کاوش کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، اس کو ریکور ہوتے ہوتے مہینوں سالوں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے اس سلسلے کو ابھی جاری رہنا چاہیے، اور بنیادی ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں حکومتوں کی بے حسی دیکھیں، سارا کام آپ دیکھیں عوام کے کندھوں پر ہے، عوام کام کر رہی ہے، عوام پیسے دے رہی ہے، عوام جا کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے، علماء کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جا کے کام کر رہے ہیں، حکومت جناب ستو پی کے سو رہی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ ان کے پاس جو باہر ملک سے ایڈ آ رہی ہے وہ اس چکر میں کہ کس کو کانٹریکٹ دیں، کہاں سے مجھے کمیشن زیادہ ملے گا، کہاں سے میرا اوپر کا خرچہ زیادہ بچے گا، اس چکر میں یعنی اس آفت اور اس تکلیف میں بھی ان کو اس چیز سے فرصت نہیں ہے۔ تو کچھ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ بھائی آپ کی رعایا ہے، اللہ نے آپ کے ماتحت ان کو رکھا ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر بکری پیاس سے مر جائے، عمر سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہاں تو انسان مر رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں انسانوں کی جانیں چلی گئی، پتہ نہیں کتنے لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے جانوروں کی جانیں چلی گئی، اور ہمارے لوگوں کے سروں پر جو تک نہیں رینگتی۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اس میں آگے بڑھے، اور ظاہر ہے حکومت اتنے بڑے ایک مسئلے میں، اتنی بڑی ایک ٹریجڈی میں آگے آ کر کوئی اقدام کر سکتی ہے، عوام تو اپنی وسعت کی حد تک جو کر سکتی ہے۔ باقی جو آرگنائزیشن ہیں، جو ویلفیئر کے ادارے ہیں، ایسے لوگوں کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں، ایسے لوگوں کو بالکل بھی اپنی چیریٹی نہ دیں جو آپ کے صدقات کو ضائع کر رہے ہیں، جو آپ کے صدقات کو مستحقین تک نہیں پہنچا رہے۔ اور اس طرح کی چیریٹی آرگنائزیشن بہت واضح ہیں کہ ان کو بولنا تو آتا ہے، ان کو لوگوں سے پیسے بٹورنا تو آتا ہے، لیکن وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، وہ راشن کہاں جا رہے ہیں، وہ خیمے کہاں جا رہے ہیں۔ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ورک نظر نہیں آ رہا۔ ایسے لوگوں کو اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃ دے کر ہرگز اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو کرنی چاہیے کہ یہ در حقیقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور اس آفت کو ہم سے ٹال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔